حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھائی۔ جو ذمہ داری سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کام بھی لیتے ہیں، اور جس کے ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ذمہ جواب داری بھی ہوتی ہے۔ جو کوئی دنیا کا دستور ہے کسی کو کسی کے کام کا ذمہ دار بناتا ہے تو پھر اس کے کام کے ختم ہونے پر اس سے پوچھتا ہے کہ اس کام کو تو نے کتنا نبھایا۔ یہ جواب داری ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچے کو کام دے کر بھیجتا ہے اور واپسی پر اس بچے سے اسے پوچھتا ہے اتنے پیسے دیے تھے، اتنا وقت دیا تھا، یہ کام دیا تھا، اس میں کیا کارگزاری ہے؟ اپنے بچوں سے باپ پوچھتا ہے۔ اگر بچہ اپنی کارگزاری صحیح سنا دیا اور ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھا دیا تو پھر باپ اسے انعام بھی دیتا ہے اور مزید اسے ذمہ داریوں میں ترقی دلاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح میرا اور آپ کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں ایمان والے پر 3 ذمہ داریاں ہیں، ہر ایمان والے پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، سب پر۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دیندار بننا، دیندار بنانا۔ دوسری ذمہ داری دین پر چلنے کے لیے دین کا ماحول بنانا، اور تیسری ذمہ داری اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہوئے، اپنے گھرانے میں زندہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس ذمہ داری کو، اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر انسان تک پہنچانے کی نیت کر۔ تو پہلی بنیادی ذمہ داری دیندار بننا، دیندار بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو دیندار بناؤ، جہنم سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے اللہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی ذات کو دیندار بنا لینا، اپنی بیوی بچوں کو دیندار بنا دینا، تاکہ جیتے جی ہمارے بیوی بچے جہنم سے بچ جائیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی دین ضروری، جنت میں جانے کے لیے دین ضروری۔ ہماری زندگی میں کم از کم اتنا دین ہونا ضروری ہے جس سے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جہنم سے بچنے کا سامان اکٹھا کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علاقوں کا، مسجدوار جماعت کا، حلقوں کا، محلوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پورا مجمع جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا عملہ ہے، کام کرنے والے ساتھی ہیں، مسجدوار جماعت کی شکل میں، زون میں، بستیوں میں، علاقوں میں چلنے پھرنے والے ساتھی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ ہمیں کبھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور ایک دن بغیر سمجھے ہمیں دنیا سے جانا پڑے گا۔ ہم نے دنیا کا دستور دیکھا، جو دنیا میں آتا ہے وہ رہتا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا وہ کوئی رہتا نہیں ہے، اور جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آتا۔ تو دنیا ہماری امتحان گاہ ہے۔ مختصر وقت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے کسان اپنی زمین کو ہموار کر کے بیج ڈال کے کھیتی کی حفاظت کرتے ہوئے کھیتی سے فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ اس کے بیوی بچے، اس کا گھرانہ خوشحال رہ سکیں اور اس سے، اس کھیتی سے اس کو فائدہ ہو سکے، تو ٹھیک اسی طرح میری زندگی، میری بیوی بچوں کی زندگی، اور اسی طرح میرے ذریعے سے، میری مسجد اور جماعت کے ذریعے سے، میرے محلے کے ہر کچے پکے گھر میں
دین آ جائے تاکہ میری آخرت، سب کی آخرت اچھی ہو جائے۔ آخرت اچھی ہونے کے لیے دنیا اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کلام پاک میں، ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے اور عذاب سے بچا لے۔ اچھی دنیا ہونے کے لیے اچھی زندگی اختیار کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کی پریشانی کو اور غم کو امت پر اظہار کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پوچھنے کیا، ورنہ اللہ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرب اور جو غم اور جو پریشانی اللہ کے نبی کو تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ عجیب قدرت والے ہیں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہماری جو آنکھ خیانت کرتی ہے، آپس میں بیٹھے بیٹھے چار پانچ دوست جو صرف ٹنکیوں سے اشارہ کر لیتے ہیں پلک سے، اس پلک کے جھپکنے میں کیا منشا ہے، کیا ارادے سے اس نے ایک دوسرے کو جھپکایا، تو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کے غم کو جانتے تھے، لیکن امت کو سمجھانا تھا کہ تمہارے نبی ہمارے لاڈلے حبیب تمہارے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کر پوچھے، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا غم ہے، کیا فکر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے اے جبرائیل، مجھے میری امت کا غم پڑ رہا ہے۔ پوچھا ایمان والوں کے بارے میں، غیروں کے بارے میں؟ ایمان والوں کے بارے میں۔ ماشاءاللہ آپ ذمہ دار ہیں، لمبا قصہ ہے، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قبرستان لے گئے، وہاں ایک مردے کو اٹھایا، پھر اس سے وہ جب اٹھا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو بھیج دیا۔ دوسری خبر پر مارا، اس کو بھی اٹھایا۔ تو پھر وہاں سے ایک آدمی ایسی حیت کا اٹھا کہ دیکھنے میں ڈر ہو جائے، کالی رنگت والا اور بال بکھرے، پریشان، عجیب حال تھا، اور اس کی زبان پر یہ ادبول تھے، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی۔ اس کو بھی واپس بھیج دیا۔ ایک پیغام اللہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والا جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی اس کی موت آتی ہے، جیسی موت ہوگی ویسی اس کی خبر ہوگی، اور جیسی خبر ہوگی ویسا حشر ہوگا، اور جیسا حشر ہوگا ویسا اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو حشر کے میدان کا فیصلہ اچھا ہونا، ہمیں جنت مل جائے اور ہماری خبر اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے حشر کے میدان کے فیصلے کو اچھا کرنے کے لیے ہماری زندگی اچھی بنانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد اور عورتیں پاکیزہ اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو اللہ حیات طیبہ دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور وہ پاکیزہ زندگی دینی زندگی ہوتی ہے۔ دین نبی کے طریقے پر چلنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا دین دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس وقت مر گیا تو میرے پاس کیا اتنا دین ہے کہ میں جہنم سے بچ سکوں گا؟ کہیں کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ میں سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ حاسبوا قبل ان یحاسبوا، حساب لے لو خود، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے حساب لے۔ تو کہیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ہماری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو روزانہ سوال کرتے رہنا چاہیے، ہماری اس دوڑ دھوپ کے ذریعے سے، ہماری اس محنت کے ذریعے سے، مسجد وار جماعت کو عنوان بنا کر محنت کے ذریعے سے میری زندگی میں کتنا دین آیا، اور وہ اتنا دین کیا اتنا ہے جس سے میں جہنم سے بچ سکوں گا؟ اگر میرے سامنے میری بیوی مرتی ہے تو کیا میری بیوی کے پاس اتنا دین ہے کہ وہ جہنم سے بچ سکے گی؟ ہمارے سامنے ہمارا جوان بچہ مرتا ہے تو کیا اس کے پاس اتنا دین ہے وہ جہنم سے بچ سکے گا؟
اللہ نہ کرے اگر نہیں ہے تو امی ابا کو پکڑ لے گا، بیوی کے پاس دین نہیں ہے تو 4 مردوں کو پکڑ لے گی، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو پکڑ لے گی، وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا۔ اس کے لیے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ایک پیشن گوئی، ایک بشارت کی ہے کہ تمہارے ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو جس طرح مردوں کی محنت ہے اور مردوں پر دین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح عورتوں کے اندر بھی دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دیندار بنائے، اس کے لیے راستہ بنا کر دینا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ میری بیوی کو دیندار بنانا تاکہ وہ میرے ساتھ میری آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک گھر میں، ایک کمرے میں، ایک چھت کے نیچے 40 سال 50 سال کی زندگی گزارے، اب اس کے لیے بیٹھ کر سوچنا ہے دنیا میں تو ساتھ رہیں، آخرت میں بھی ہمارا ساتھ ہو جائے، تو اس کے لیے آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کرنا، آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا، ایک ترتیب بنانا کہ زندگی میں دونوں دیندار بن جائیں گے تو پھر جنت میں ہمیشہ ساتھ ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑوں کی فکروں سے، ہماری محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر دین اگر زندہ ہو گیا تو ہمارے سے زیادہ دین پر چلنے والی، استقامت کے ساتھ چلنے والی ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، اب ان کے ایک شوہر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئی، اور جب یہ جانے لگی تو ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، اور ددیال والوں نے بچہ لے لیا، میکے والوں نے آ کر ان کو روک لیا۔ اب اس وقت ان کے ساتھ 3 پریشانیاں، 3 غم تھے۔ ایک ہجرت نہ ہونے کا غم تھا، دوسرا بچے کی جدائی کا، ماں گود کا بچہ ماں سے جدا ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا غم ہوتا ہے ماں کو، وہ ماں ہی جانتی ہے۔ ایک چھوٹے بچے کی جدائی ہے اور پھر اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے ساتھ میں، تو یہ 3 غم اور پریشانیاں لے کر 1 سال اپنے گھر میں رہی، لیکن خاموش نہیں بیٹھا، 11 عورتوں کو اسلام میں داخل کرائے۔ یہ ہماری صحابیات کی مثال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردوں کے لیے صحابہ نمونہ ہے، ہماری عورتوں کے لیے ہماری صحابیات نمونہ ہے، امہات المومنین نمونہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی دیندار بنائیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی دیندار بنائیں۔ تو اس کے لیے دیندار بنانے کے لیے ان کو دین سکھائیں، دین سکھانے کے لیے اللہ نے ایک نظام دیا ہے۔ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عورتوں کے اندر دین لا سکتے ہیں۔ ایک ہمارے محلے کے ہر گھر کی ہر عورت کو محلے کی اجتماعی تعلیم سے جوڑنا۔ ہمارا روزانہ کا جو فکر 3 لائن کا ہوتا ہے، سب سے پہلا روزانہ کا ہمارا جو بیٹھنا ہوتا ہے، وہ جو مسجد وار جماعت بیٹھ کر جو فکر کرتی ہے، وہ 3 لائن کا روزانہ کا فکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فکر یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کا تعلق مسجد سے ہو تاکہ مسجد کا خیر ہر گھر میں پہنچے، اور گھر کے ہر مرد کا تعلق مسجد کی محنت سے جڑ جائے۔ ہر گھر کے مرد کو مسجد کی محنت سے جوڑنا، محنت سے جو خیر وجود میں آئے گا وہ ہمارے گھر محلے کے ہر مرد کی زندگی میں وہ خیر ملے گا۔ تو اس کو روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے سے اسے روزانہ گھر میں جا کر بیٹھ کر باری باری کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے، ساتھی کے پاس بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اسے دین کی عظمت سمجھانا، ضرورت سمجھانا، آخرت کی فکر دلانا، اور اس کو 4 مہینے سے لے کر آخری درجے میں 3 دن کی تشریح کر لینا۔ ہماری جو روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے سے جو جماعت بنتی ہے، چھوٹی جماعتیں جو علاقوں میں چلتی ہیں، مسجد وار جماعت میں کئی جماعتیں بنتی ہیں، اگر 100 گھر ہیں، 15 ساتھی ہیں، تو اس میں سے 35 گھر تقسیم کر کے ایک ساتھی کے ذمے 30 گھر کا حساب، اور 5 ساتھی 3 حصے میں بڑھ گئے۔ یہ 5 ساتھی اپنا ہفتہ طے کر کے مرد کے کسی ایک کے گھر میں جا کر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے، ایمان یقین آخرت کی فکر دلائیں گے، تو پھر اس کو سمجھائیں گے کہ اور یہ بات بتائیں گے
کہ ہم 5 آدمی مل کر فلاں ہفتے میں فلاں تاریخ کو 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو مرد کی تذکیر اس طرح کر کے اس کو اپنے ساتھ لینا اور اسے بار بار اس طرح ہمارے ساتھ جوڑتے ہوئے ترغیب دینا، ترغیب دیتے ہوئے اسے مسجد وار جماعت کا حصہ بنانا۔ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر عورتوں کے اندر یہ بات پہنچے، ان کے کان میں یہ بات پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی دین کی ذمہ داری دی ہے اور ان کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس زمانے میں سہولت کا نظام دیا ہے، مغفرت کے سامان پیدا کیے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے محلے کے فلاں گھر میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، فلاں دن ہوتی ہے، تو اپنے گھر کی امی کو، بیوی کو، بچی کو اس اجتماعی تعلیم میں جوڑو۔ اگر اس کے گھر میں بچیاں ہیں اسکول کالج پڑھنے والی، تو ان کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو جو عام عورتیں ہیں ان کے لیے عام دنوں میں ایک ترتیب ہے، جو پڑھنے والی اسکول کی کالج کی بچیاں ہیں ان کی سہولت کے لیے ہفتہ اتوار کے دن ایک عنوان بنا کر ہفتہ اور اتوار کی اجتماعی تعلیم طے کی گئی ہے، تاکہ اجتماعی تعلیم کو بنیاد بنا کر وہاں سے دین کے جذبے پیدا کرانا مقصد ہے، ہر گھر کو تعلیم والا بنانا مقصد ہے۔ میاں جی بہرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اجتماعی تعلیم اصل نہیں ہے۔ اس کو ذرا غور سے سننا، سمجھ کر سننا، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اجتماعی تعلیم اصل نہیں ہے، اصل ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنا ہے۔ ہماری امی، ہماری بہن، ہماری بیوی اجتماعی تعلیم کے گھر کو جائے گی تو جب گھر سے نکلے گی دین حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں جائے گی تو اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اطراف کی ساری مخلوق اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جس مجلس میں بیٹھ کر وہ واپس آئے گی وہاں سے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور اس کی مغفرت کا فرشتوں کو گواہ رکھ کر اعلان کر دیں گے۔ تو ہماری بہنوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ مغفرت کا سامان ملے گا اور وہ دین کی مجلس میں بیٹھ کر وہاں صحابہ کے، صحابیات کے مذاکرے سنیں گی، کارگزاریاں سنیں گی، قصے سامنے آئیں گے، تو اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ تو عورتوں کے اندر یہ جذبہ دین کا پیدا ہوگا، اپنے گھر میں آئے گی، وہاں بیٹھی ہوئی بہنیں ان کو یاد دہانی کرا کر ترغیب دے کر بھیجے گی کہ تمہارے گھر میں بھی دین کا چراغ روزانہ جل سکتا ہے۔ یہاں تو ہمارے گھر میں ہفتے میں ایک مرتبہ جلا ہے، آپ کے گھر میں روزانہ ایک دن کا چراغ جلے گا، وہ کیسے؟ تو ان کو سمجھانا کہ فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے سے دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر کے گھر کے سارے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جمع کر کے حدیث پڑھیں گے تو جس گھر میں اللہ اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب گھر میں اللہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا اور ہمارے گھروں میں خیر و برکات پیدا ہوں گی۔ تو یہ سب ترغیب جب اس کے سامنے آئے گی تو اپنے گھر میں آ کر تعلیم کو عنوان بنائے گی اور تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر دل میں جذبے پیدا ہوں گے، پھر ان کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے گی اور پھر دوسرے ارکان جو اسلام کے ہیں وہ بھی کرنے والی بنے گی، ذکر و اذکار کرنے والی بنے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر میں جو اس کی ماتحت میں پلنے والے بچے ہیں ان بچوں کی دینی تعلیم کا نظام شروع کرے گی، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑے گی، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کا فکر کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پیدا ہوں گی۔ تو اس کے لیے دین میں مسورات کی، دین کا ہمارے کام میں، دینداری میں ہماری ماں بہنوں کو دیندار بنانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں عورتوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو قصہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی تھکان کو، تکلیف کو دیکھ کر آپ کا چہرہ دھلاتے ہوئے رو رہی تھی اور آپ کے حال کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تو ابا جان نے کہا بیٹی مت رو، تمہارے ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، تو یہ اللہ ضرور کر کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے مجھے یہ سوچنا ہے، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، مسجد وار جماعت کا ساتھی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ سوچنا، اللہ سے مانگنا ہے
کہ اللہ اس گھر کے، اس محلے کے، ہر گھر کے ہر کچے پکے گھر میں دین آنے کے لیے مجھے میری بیوی کو ذریعہ بنا لے، میری بیوی کو دیندار بنا دے، اور میری بیوی کی دینداری کے ذریعے سے پورے محلے کے ہر عورتوں میں دین آنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے پر دیتے ہیں، اور اللہ صفات بھی دیتے ہیں اور راستے بھی بنا کر دیتے ہیں۔ دوسری پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک مرتبہ کا قصہ ہے، مدینے کا قصہ۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پہلا قصہ مکے کا ہے، دوسرا قصہ مدینے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے جب اسلام کا فروغ ہوا، دین زندگیوں میں آتا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسفار میں رہتے تھے۔ بی بی فاطمہ جو لاڈلی بیٹی ہے ہمیشہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک مرتبہ خبر ملی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور وہاں جا کر گھر کے باہر دستک دی، آواز دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی میرے ساتھ عمران بن حسین ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، کیا بیتی ہوگی اس باپ پر بھی؟ نبی ضرور ہے، باپ بھی ہے، اور وہ لاڈلی بیٹی بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تھا، ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کروں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کتنی قربانیوں سے ہمارے صحابہ کی عورتوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، ہماری عورتوں تک یہ دین پہنچایا ہے۔ تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کی چادر اندر پھینکی، جس سے وہ اوڑھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، چارپائی پر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا نہ گیا، بہت کمزور ہو گئی تھی، خوب رونا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، ابا کے روتے ہوئے دیکھ کر بیٹی کو بھی رونا آ گیا، دونوں مل کر بہت دیر روئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں ایک پیشن گوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دی کہ ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو کر رہے گا، یہاں جملے بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی مت رو، جہاں جہاں سورج کا اجالا جائے گا، جہاں چاند کی چاندنی جائے گی، جہاں دن ہوگا، جہاں رات ہوگی، وہاں وہاں ہم تمہارے ابا کا لایا ہوا دین پہنچ کر رہے گا۔ یہ ہمارے مسورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشن گوئی ہمارے اکابر دیتے ہیں۔ تو ہماری عورتیں جماعتوں میں چلیں گی، علاقوں میں چلیں گی پھریں گی۔ کتنی علاقے کی عورتیں ابھی بھی کارگزاریاں آپ کی آتی ہیں، آپ کی عورتوں سے پوچھے جو سہروزہ لگا کر آتی ہیں، آپ کی عورتوں سے پوچھے جو چلہ لگا کر آتی ہیں، علاقوں کے احوال کیا ہیں۔ عورتوں کو بنیادی مسائل نہیں معلوم ہے، نماز روزہ دور کی بات ہے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کی کیفیات ہیں، اس کے ضروریات ہیں، اسے ان چیزوں سے اسے علم نہیں ہے، اور اتنی بے دینی ہے کہ وہ نماز بھی نہیں جانتی۔ کتنے علاقے ایسے ملیں گے؟ یہ سب تک کون دین پہنچائے گا؟ یہ ہمارے مشورات کو اگر ہم تیار کریں گے، ہماری محنتیں، ہماری ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا سہروزہ ہر تیسرے مہینے کا اپنی بیوی کو لے کر سہروزہ کی جماعت بنا کر محلے کے ان خرب و جوار میں، ان زونوں اور بستیوں میں جہاں اذان نماز نہ ہوتی ہو، جہاں مسجدوار جماعت نہ ہوتی ہو، ایسی عورتیں جو اللہ کو بھی نہیں جانتی، رسول کو بھی نہیں جانتی، ایسی عورتوں کے پاس ہماری عورتوں کو لے جا کر وہاں دین زندہ کرانا، ان کے اندر دین کی پرت پیدا کرانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے مشورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جوڑ ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ بلا کر پوچھتے ہیں، یہاں تو مردوں کارگزاریاں آئیں، اذان نماز نہ ہونے والی بستیوں کی کارگزاریاں آئیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 20 گھر ہیں، 30 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، لیکن وہاں کی بدحالی کیا ہے کہ وہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے ایسے علاقوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جہاں 2 ایمان والے بسنے کے باوجود اذان نماز نہ ہو، وہاں شیطان مسلط ہوتا ہے اور ان کو مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں ایسا شیطان مسلط ہوتا ہے
کتنے مرد بغیر جمعہ کے دنیا سے چلے گئے؟ 1 سال کا عرصہ ہمارا گزرا، ہم نے بہت آہستہ آرام سے لے لیا، بہت لائٹ لے لیا اور نظر انداز کر دیا کہ اتنے ہی بستیاں ہیں، اتنے ہی گھر ہیں۔ نہیں، ایک ایک بستی کے 5 گھر ہیں، تو ان 5 گھر کے مردوں کے احوال آپ سوچیں۔ آپ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے فکر کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک میرے اور آپ کے خاطر غمگین رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ میرا اور آپ کا غم رہا، ایسے بستی میں بسنے والوں کے ایمان والوں کا غم رہا، تو ایسے بستی کے کتنے ایمان والے بغیر جمعہ کے چلے گئے، بغیر کلمے کے چلے گئے، بغیر اذان نماز کے چلے گئے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری، اپنی ذات کو بھی دیندار بنانا اور اپنی عورتوں کو بھی دیندار بنانا۔ عورتوں کو اگر دیندار بنا دیں گے تو اللہ نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو کام مرد حضرات 10 سال میں نہیں کر سکتے، جو کام مرد حضرات 10 سال میں نہیں کریں گے، 1 سال میں وہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے۔ استقامت عورتوں کی ایک کیفیت ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، مردوں سے زیادہ جذبے عورتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ غیر محسوس طریقے سے غیروں نے ہماری امی کے، ہماری بہنوں کے، ہماری بیویوں کے گودوں کو دین سے اجاڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا نام دیا، دین اجڑ گئے۔ یہ وہی گودیں تھیں جن گود میں پلنے والے بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے، یہ وہی گود تھی جن کے ذریعے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمی رحمۃ اللہ علیہ بنے، پتہ نہیں جتنے امام غزالی بنے، امام سارے اللہ والے جتنے بھی اکابر بنے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کی ماؤں کی گود کا صدقہ ہے۔ آج پھر سے اللہ نے یہ محنت دی ہے، صرف مردوں کی محنت نہیں، اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت سے پھر سے اس گود کو دین سے آباد کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ایک مرتبہ اپنی بیوی کو سہرگاہ میں لے کر جائیں گے، اپنی بے دینی کا احساس کرے گی، اپنے اندر جذبے پیدا کرے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں مرد دیندار تو فرد دیندار، ایک عورت دیندار تو پوری نسل دیندار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچوں سے بنتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالنا یہ ہمارے کام کا مقصد ہے۔ ہمارے علاقے اسلامی ماحول ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں تذکرہ کیا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا جو کھلا منافق تھا وہ تو رہ جاتا، عام منافق کو جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا معاشرہ بنا تھا، محنت سے بنتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی بنیاد ہماری عورتیں اور بچے ہیں۔ ماحول میں دین آنا میری اور آپ کی محنت گھر کی دہلیز تک ہے، مرد حضرات کی محنت گھر کی دہلیز تک ہوتی ہے۔ گھر کے اندر دین آئے تو اس کے لیے ہماری عورتوں کو دیندار بنانا ہے۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، حضرت اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی محنت میں شامل نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی محنت میں شامل نہیں کیا، جس دن میرا جنازہ اٹھے گا اس دن میرے گھر سے میرے دین کا جنازہ بھی اٹھ جائے، اور گھر میں دین کی بوباس بھی نہیں رہے گی۔ اس کے لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی شریک حیات کو شریک کار بناؤ، اپنی شریک حیات کو شریک کار بناؤ، کار نبوت ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے عورتوں کو اللہ کے راستے میں لے کر جانا، ان کے سہروزہ لگوانا، ان کی سہروزہ 1 سے 2 مرتبہ لگ جائے تو پھر مرد کا چلہ لگ جائے تو ان دونوں کو لے کر عشرے میں بھیجنا۔ جب مرد کا 4 مہینے لگ جائے پھر ان کا عشرہ لگ گیا بہن کا تو اسے چلے میں بھیجو۔ جس طرح آپ حضرات کے لیے ملکوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری عورتوں کے لیے بھی اللہ نے وہ راستہ بنایا ہے۔ ایک سعادت مندی جو مردوں کو دی ہے اللہ عورتوں کو محروم نہیں کیے ہیں۔ کمزوری میری ہے کہ میں اپنے عورتوں کو آگے نہیں بڑھاتا، میری بیوی آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو میرا قصور ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں کہ میری بیوی کے ذریعے سے کسی ملک میں دین زندہ ہو جائے، کسی گھرانے میں دین زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عورتوں کے صفات قرآن پاک میں بیان کیے ہیں
اتنے مردوں کے صفات نہیں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات خانتات تائبات عابدات سیبات ابکارا، یہ ساری چیزیں کہہ کر اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والی عورتیں ان کے اندر یہ عبادت کرنے والی، یہ صالح ہوتی ہیں، یہ اچھے اعمال کرنے والی ہوتی ہیں، یہ روزہ رکھنے والی، یہ توبہ کرنے والی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والی، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی، یہ ہماری دیندار عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ تم بھی دین بندار بن جاؤ اور تمہارے بیوی بچوں کو بھی دیندار بنا لو، تاکہ تم بھی تمہارے بیوی بچے سب جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بیوی کا رشتہ اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم سے جوڑا۔ عقدۃ النکاح کے ذریعے سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس بندھن باندھ کر اللہ نے میری اور میری بیوی کے ذریعے سے معاشرے میں ایک پہچان دی، تاکہ میرے گھرانے میں دین چلے، اور اعلان کے ذریعے سے کہ نکاح کا اعلان کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ جوڑا گیا، پھر ان کے ذریعے سے دین آنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، نسلوں میں دین آنے کا نظام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عورت کو بیوی کو جہنم سے بچانے کے لیے مرد ذمہ دار ہے، مرد ذریعہ ہے، اسی طرح عورت کو جہنم سے بچانے کے لیے مرد ذمہ دار ہے، مرد ذریعہ ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کو مقدس بندھن میں باندھ کر ایک زندگی کا نظام دیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں پر محنت ہوگی تو ہمارے بچے آوارہ نہیں ہوں گے، ہماری عورتوں پر محنت ہوگی ہماری جوان بچیاں بے حیا نہیں ہوں گی۔ آج پوری دنیا میں یہی تذکرے ہیں کہ ہر ایک کو یہی غم ہے، ماں باپ اپنے گھر میں رات کو سوتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے ان کے تکیے بھیگ جاتے ہیں، بتائے بات بننی پڑتی، چھپائے تو چھپ نہیں سکتی۔ بچہ آوارہ ہو گیا، جوان بچی بے حیا ہو گئی، کیوں؟ دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے۔ ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ ایک عام گھر میں کسی لڑکی کے اندر بے دینی آتی ہے، کسی لڑکے میں اگر آوارگی آتی ہے تو مسجد وار جماعت کا ہر ساتھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کو، اس فکر کو سمجھ کر جہاں تک ہو سکے ہم اپنے علاقے کی، محلے کی عورتوں کو اجتماعی تعلیم کو بنیاد بنا کر ان کو وہاں سے جوڑ کر ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں دین کا چراغ جلائے گا، ہر عورت کی زندگی میں دین آئے گا، ان کی گود میں پلنے والے بچے ولی بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو اسی طرح ان عورتوں کے ذریعے سے ہمارے جوان بچے جو کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو طلباء کے نام پر، اسٹوڈنٹس کے نام پر جو ان کو رعایت کے ساتھ ان کو کام میں چلایا جاتا ہے، ان کو روزانہ مسجد اور جماعت میں جوڑنا، اور اپنے دوست، اپنے لڑکا جو میرے بچے کے ذریعے سے میرے فرینڈ سرکل، اس کے بچے کے فرینڈ سرکل کو، اس کے دوست احباب کو دین کی محنت میں جوڑنا، تاکہ اسے جیسے اسے مسجد کے ماحول سے جڑیں گے، جب خود بخود نیکیاں آئیں گی، نماز آئے گی، اچھی باتیں آئیں گی تو خود بخود برائیاں چلی جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 کا لشکر دے کر ذمہ دار کو بھیجا اور ذمہ دار کو روانگی کی بات فرمائی۔ جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں امیر صاحب کی روانگی کی بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکایت صحابہ میں قصہ آپ حضرات نے پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں بتا کر ایک بات میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بات یہ ہے کہ برائیوں سے برائیاں نہیں مٹتی، برائی کے تذکرے سے برائیاں نہیں مٹتی، بھلائیاں برائیوں کو روکتی ہے۔ اپنے ساتھیوں میں بھلائی کی عادت ڈالو، بھلائی کا ماحول پیدا کرو۔ سب سے بڑی بھلائی الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین دیں، اپنی عورتوں کو دین دیں، اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی کریں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نوجوانوں سے خصوصاً بلکہ سب کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نشست و برخاست کو اچھی رکھا کرو، جہاں تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو،
اچھوں کے ساتھ رہو، دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، ماحول کا اثر آتا ہے۔ اس کے لیے دوسری ذمہ داری ہمارے محلے میں دین کا ماحول زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہمارے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے طلباء پر محنت ہو، نوجوانوں پر محنت ہو۔ بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں SSLC کے بعد وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا SSLC کے زمانے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو ملو، ان سے مل کر بات کرو۔ وہ ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار ایسے نوجوانوں کو جن کو ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں، SSLC پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا، PUC پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا، تو اس کو بٹھا کر سمجھاؤ، اچھا ماحول دو۔ وہ جب اچھے ماحول میں آئیں گی تو پھر برائیاں خود بخود ان کی زندگی سے چلی جائیں گی، اور پھر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ بیکاری بڑی بیماری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیکاری معصیت کا دروازہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بیکاری معصیت کا دروازہ ہے۔ اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھو، کچھ کام نہیں ہے تو کچھ پڑھ کر سو جاؤ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو بیکار گھومنے مت دو۔ محلے کا نوجوان ہے، پڑوس کا بچہ ہے، رحم کرو۔ ہم ان کی فکر کریں گے، اللہ ہماری اولادوں کا نظام بنائے گا، ہمارے اولادوں میں خیر زندہ کرے گا۔ جو نوجوان پڑھائی کی وجہ سے، کوئی مسئلے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کسی کام کاج میں لگ کر نہ ادھر کے نہ ادھر کے بری دوستوں کی صحبت میں رہ کر بری عادتوں کا شکار بن جاتے ہیں، پھر ماں باپ رات بھر ان کے تکیے کے آنسوؤں سے ان کے تکیے بھگو دیتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ ایسے بچوں کو ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس محنت کے ذریعے سے ان کو مسجد اور جماعت سے جوڑو، ان کا سہروزہ لگواؤ، ان کو چلے 4 مہینے لے کر جاؤ، اچھے ماحول میں جوڑ کر رکھو۔ ایک دن نہیں آیا تو دوسرے دن خبر لے لو کہ کیوں آج نہیں آئے۔ ان کے پیچھے لگ کر جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ان کی نگرانی ہوگی، تو پھر ان کے ذریعے سے جب اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی میں نماز آئے گا، ماں باپ کا اکرام آئے گا، استادوں کی عزت و ادب آئے گا، یہ سب آئے گا، تو ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور پھر وہی ماں باپ کہیں گے کہ بچہ ہو تو تمہارے بچے جیسا ہو، تمہارے بچے کی وجہ سے میرا بچہ اچھا ہو گیا، تو کتنی دعائیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے ہمارے بچوں کو عنوان بناؤ، کام میں لگاؤ۔ ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہم دوسرے بچوں کو، اس کے دوستوں کو محلے کے کام میں جوڑیں گے، تو نوجوانوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ تو اس کے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان نوجوانوں کو اگر ہم نے اس دعوت و تبلیغ کی محنت میں نہیں جوڑا تو باطل تیار ہے اپنے گود میں لینے کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ تو اب تو ہو چکا، باطل تو اپنے گود میں ہمارے نوجوانوں کو لے لیا۔ پہلے کے زمانے میں تھا کہ برباد ہونے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اللہ معاف فرمائے، ہماری جوان بچی گھر میں کمرے میں بیٹھی ہے، لیکن اس کا ماحول کیسا ہے، اس کی تنہائیاں کیسے ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ ہمارا بچہ کن کے ساتھ ملتا ہے، نگرانی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے سارے مسائل کا حل دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہے۔ بچیوں کو ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے جوڑو، نوجوانوں کو، بچوں کو مسجد اور جماعت سے جوڑو، اور ہمارے طلباء کو ان کی پڑھائی میں رعایت کے ساتھ ساتھ ان کو کام میں چلاؤ، اور ان کی صبح فجر کے بعد مسجد اور جماعت میں مختصر کارگزاری پوچھو، اور ان سے کہو کہ شام میں ملاقات کا نظام بنا لیں۔ چلتے چلتے اپنی عشاء کی نماز کے بعد 2-3 دوست مل کر جاتے جاتے اپنے گھر کے راستے میں 2-3 نوجوانوں سے مل کر ان کو مسجد کے اعمال کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، اور مسجد اور جماعت میں جڑنے کی ترغیب دو۔ تو اس طرح محنت ہوتی رہے گی۔ تو اس محنت کے لیے ہمارے نوجوانوں کو سال میں طلباء کے نام پر 2 جوڑ کرنے چاہیے۔ شروع جب تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسکول کالج کی آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت 1 جوڑ کرنا، اس میں پورے طلباء کو جوڑ کر ان کو مقامی کام میں جوڑنے کا فکر دلانا۔ جب آخری سال ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، تو پھر 1 جوڑ کر کے اس سے پہلے ان کی تشکیل کرنا، چھٹیاں کتنے دن کی ہیں، کب تک کی ہیں، ان کی چھٹیوں کا جائزہ لے کر ان کو ان کے وقت کے حساب سے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا نظام بنانا۔ طلباء کی تعلیم یہ سب سے اہم چیز ہے۔
تبلیغ کے نام پر تعلیم بھی قربان نہیں ہونی چاہیے، اور تبلیغ کی تعلیم کی وجہ سے دین بھی قربان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ آپ بڑے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے محلے کے نوجوانوں کو، بچوں کو، اپنے گھرانے کو دیندار بنانے کا فکر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس کام کے ذریعے سے اللہ بڑا ذرہ نواز ہے، تھوڑی سی محنت پر بہت کچھ دے دیتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے، ہمیں اصول کے ساتھ، بڑوں کی منشا کے ساتھ ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا پورا محلہ اور ہمارا اسلامی محلہ اسلامی معاشرے میں ڈھلے گا، گنہگار کو گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنے کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے اس کام میں ایسی تاثیر دی ہے، تو اسی کام کی برکت سے کئی نوجوان جو کام میں لگے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ نے پتہ نہیں کن کن ملکوں میں ان سے کام لیا۔ ہمارے نوجوانوں کی بھی صلاحیتیں ہیں، پتہ نہیں وہ آگے چل کر کہاں جائیں گے، کن ملکوں میں جائیں گے۔ ہماری محنت کو ملکوں میں، عالم میں پہنچانا ہے تو ہم اپنے نوجوانوں پر محنت کر کے ہماری محنتیں ان میں زندہ کریں، ہماری فکریں ان کے اندر زندہ کریں گے تو ان کی فکریں اور یہ محنتیں انشاءاللہ کل کسی نہ کسی علاقے کی ذمہ دار بن کر اس علاقے میں دین کے آنے کا ذریعہ بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آخری مجلس سے مغرب کے بعد ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، الحمد دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامت میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔